اب میں آپ کی ان خدمات کی وجہ سے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک حاصل کی 1090۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والد میرے وفات پا گئے، اب میری جاب کرتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں۔ مریم نواز، بڑی ہو کے میں ڈاکٹر بنوں گی۔ کلیپنگ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسعودہ نصیر ٹرسٹ، جہاں پر یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کی جاتی ہے، اور اس ٹرسٹ کے روح رواں جناب نصیر کھارا صاحب، آصف نصیر کھارا صاحب اور دوسرے ان کے ساتھیوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم جناب طلحہ برقی صاحب نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ میں اس ٹرسٹ میں آؤں اور دیکھوں اور بچوں کو ملوں، بچیوں کو جن کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، بالکل کم عمری میں۔ ابھی میں ان یتیم بچوں اور بچیوں کو ملا ہوں، ایک کے والد اور والدہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، ایک کے والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، اور ایک ہماری بیٹی جس نے میٹرک پاس کیا ہے وہ بھی یتیم بچی۔ اور ان تمام مشکلات اور مایوسی کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور یہ یتیم بچے اور بچیاں ان کی نگہبانی، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا اور کام نہیں جس سے رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور دین اور دنیا دونوں کمائے جا سکیں۔ میں اس حوالے سے جناب آصف صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اور اپنے وسائل وہ یہاں پہ رزق حلال کی کمائی سے خرچ کر کے ان بچوں اور بچیوں کے سروں پر دست شفقت رکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول یہ ایک کام ہے، اور اس کا اجر بے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے پناہ اجر ملے گا آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مثال سے ہم سب کو حوصلہ ملنا چاہیے، اور جتنے بھی اس ملک کے اندر بسنے والے صاحب حیثیت لوگ، بے شمار لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، کسی نے ہسپتال کھول رکھا ہے، کسی نے کالج کھول رکھا ہے، کسی نے اسکول کھول رکھا ہے، اور دوسرے ادارے فلاحی ادارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کار خیر ہے وہ، اور صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج ان بچوں کو دیکھ کر جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی یقیناً سکتے میں آ جاتا ہے، وہاں پر بہت حوصلہ بھی ملتا ہے کہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے باوجود ان کو روشنی میسر ہے،
ان کو گھر میسر ہے، خوراک میسر ہے، تعلیم میسر ہے، علاج معالجہ ہے اور تعلیم کے لیے اساتذہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں آصف نصیر کھارا صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی خود نمائی کے کہ اسی ماڈل کو سامنے رکھ کر ہم نے پنجاب میں جو اسکول بنائے تھے یتیم بچوں اور غریبوں اور مسکینوں کے لیے، جو کہ کیا نام تھا ان کا، دانش اسکول جو بنائے تھے ہم نے، اور پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر اتنی خوشحالی نہیں ہے وہاں پر ہم نے دانش اسکول بنائے تھے، اسی نظریے کو سامنے رکھ کر کہ کیا صرف ایچسٹن کالج میں امراء کے بچے تو جا سکتے ہیں، لیکن ایسے یتیم بچے اور ہونہار بچے، انتہائی ذہین اور محنتی یتیم بچے، ان کے لیے تو ایچسٹن کالج کی جو لوہے کے جو گیٹس ہیں وہ بند ہیں ان کے لیے، وہاں پر صرف امراء کے بچے جا سکتے ہیں، اشرافیہ کے بچے جا سکتے ہیں، اسی طرح اور جو گرامر سکولز ہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ اور جب میں نے دانش سکول کا آغاز کیا تھا تو بے پناہ تنقید کے نشتر برسائے گئے، کن کی طرف سے؟ جو اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو امراء سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو کیا پتا زندگی ان جگہوں پر کس طرح گزرتی ہے، کیا مصیبت ان بچوں پر آئی ہے جب سے ان کے والدین ان کو چھوڑ کر اگلے جہان وہ چلے گئے۔ ان معصوم بچوں کو کیا پتا کہ وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اور وہ یہ ہمیشہ یتیم رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دانش اسکول کا فلسفہ یہی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے، اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور دانش اسکول میں آج الحمدللہ ہزاروں یتیم بچے اور بچیاں اور غریبوں کے مفلوق الحال لوگوں کے بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اور ابھی آپ نے حالیہ رزلٹس میں دیکھا کہ کس طرح دانش اسکول کے بچے اور بچیوں نے نمایاں پوزیشنز امتحانوں میں حاصل کی ہیں۔ ان کے پاس تو سرمایہ نہیں ہے کہ وہ امتحانی پرچے خرید سکیں یا وہ نقل کر کے وہ آگے بڑھ سکیں۔ نقل کیا ہے کہ پھر نقلی ڈاکٹرز بنتے ہیں، نقلی انجینئرز بنتے ہیں، نقلی معاشرے میں ہر چیز پر نقل اس کی بنیاد بن جاتی ہے۔ تو دانش اسکول ہم نے بنائے تو پھر اسی اشرافیہ کی طرف سے بے پناہ تنقید ہوئی۔ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اگر پنجاب کے دور دراز علاقوں میں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے ایچسٹن کالج کے ہم پلہ اعلیٰ ترین درسگاہیں بنائی ہیں، جن کو میں کہتا تھا کہ یہ دیز آر ہیروز اینڈ ایٹنز آف پاکستان۔ ہیروز جو ہیرو اسکول ہے لنڈن میں اور ایٹن اسکول ہے، وہاں پر بھی اشرافیہ کے بچے جاتے ہیں اور بہت بڑے اعلیٰ پائے کے وہ اسکولز ہیں، لیکن ہم نے یہ ہیروز اور ایٹنز بنائے غریبوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے، یتیم بچیوں اور بچوں کے لیے۔ اور آج وہاں پر جو بچیاں پڑھتی ہیں وہی دانش اسکول ان کا سہارا ہے، ان کی چھت ہے۔ وہاں پر جو ڈومیٹریز ہیں وہاں پر وہ رہتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آج کل کے کیا حالات ہیں اس حکومت میں۔ میں اپنی حکومت کے دور کی بات کرتا ہوں کہ ڈومیٹریز میں ان کو مفت ان کو خوراک ملتی تھی، اعلیٰ ان کو انتظام کا وہاں پر کچن تھے، ادویات کا مفت انتظام تھا اور اسکول ڈریس مفت ملتا تھا اور اعلیٰ تعلیم کی درسگاہیں تھی اور سمارٹ بورڈ سے ان کو لیپ ٹاپس ان کے پاس مہیا تھے۔ اور آج وہ پاکستان کے بہترین درسگاہوں کے مقابلے میں وہ بچیاں اور بچے وہ آج الحمدللہ معاشرے میں اپنا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ ایک بہت شاندار یہ ادارہ بنایا ہے آصف نصیر کھارا صاحب نے، اور طلحہ برکی صاحب کی بڑی محنت ہے اور بڑا شوق ہے۔ میں آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان بچیوں کو مل کر، اور مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح ماشاءاللہ یہ
اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جی کیمرہ مین بن کے سارے. یہ میں یہ اپنا بانٹنا ہے, کوئی تقسیم کرنا ہے, کوئی تقسیم کرنا ہے. 2000 بچے بنا لیں. آ جا باقیوں کو بات اب جرنلسٹ آئے گی کیا ہو گیا یار, کیا ہو یہ پاگل ہو گئے. جدو نہیں کرنی جدو کٹا گے پھر پاکستان 7 بجے بعد فیصلہ کرا گے. رہن دو ہم ان کو مطلب بنا دیتے ہیں جناب, اور یہی دے کے دیتی جائے. مہربانی میں ابھی تو آپ بیٹھ جائیں کمرے میں. میں نے بیلٹ پہنی ہوئی. دیکھیں یہ کیسا ہے, تمام یتیم بچے کہ مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگ تنگ ہیں اور آواز کس طرح جائے گی. یہ ٹھیک آواز آ رہی ہے. سر یہ بتائیں کہ مہنگائی بے روزگاری بہت زیادہ ہے, عوام میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے. آپ اپنے دور میں آپ نے کنٹرول بھی کیا چیزوں کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے کنٹرول ہوں گی؟ مہنگائی اس وقت پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے, اور اس کمر توڑ مہنگائی کے خلاف اب اپوزیشن کمر بستہ ہو چکی ہے. اس وقت یہ یتیم بچوں اور بچیوں کی جو حالت اظہار ہے اس حوالے سے ابھی ہم نے باتیں کی. پورے پاکستان میں اس وقت مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. بے روزگاری عروج پر ہے, اور اس وقت عام آدمی کو اپنا جسم برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے. آئے روز مہنگائی کے بم عوام پر گرائے جا رہے ہیں, اور جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, میں نے آج سنا صحیح یا غلط ٹیلی ویژن پر کہ 80 افراد کا وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے وہ سعودی عربیہ تشریف لے گئے ہیں. انہوں نے کس موقع کے اوپر یو ٹرن نہیں مارا. کہا کرتے تھے کہ اگر مہنگائی ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ وہ وزیر اعظم اور حکومت کرپٹ ہے. اگر ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ اگر وہ اپنا سستا ہو جائے تو سمجھ لیجیے وہ حکومت وہ اپنا کرپٹ اور وزیر اعظم کرپٹ ہے. اگر بجلی کے بل اور تیل اپنا مٹی کا وہ مہنگا ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ وزیر اعظم اور حکومت کرپٹ ہے. میں نے اس دن اسپیکر صاحب کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تو زیب نہیں دیتا کہ میں وہ الفاظ یہاں پر کہہ سکوں. آپ بتا دیجئے گا کہ آج مہنگائی عروج پر ہے, آج بے روزگاری عروج پر ہے. 74 سال میں دیکھتی آنکھ نے اتنا دل خراش منظر نہیں دیکھا تھا کہ لوگ اب فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں, فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں. آپ ٹیلی ویژن پر روز دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ اس سوال کا جواب یہی دوں گا کہ ہم انشاءاللہ اس حکومت کو نہ عوام برداشت کریں گے, مزید نہ کوئی اور برداشت کرے گا. ہمارا قافلہ نکل چکا ہے. اس حکومت کو مکمل طور پر عوام کے سامنے ایکسپوز کر کے دم لے. ڈینگی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں, ڈینگی کے پیشنٹ جو ہے نا بڑھ رہے ہیں. حکومت میں ہمیں فیلئر نظر آتے ہیں, حالانکہ آپ نے اپنے جو دور کے ایس او پیز تھے. دیکھیں, میں ڈینگی کے حوالے سے میں کسی ذرا پیچھے ہو جائے کہتے ہیں, میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا. جو حقیر خدمات نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب میں ڈینگی کے زمانے میں ادا کی تھیں وہ آپ کے سامنے. 2010-11 میں اس کا پہلا حملہ ہوا بڑا شدید, اور جب سری لنکا کے ڈاکٹرز آئے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف یہ تاریخ کا
لاہور شہر میں خصوصی طور پر اور پنجاب میں عام طور پر تاریخ کا سب سے مہلک اور شدید ڈینگی کا حملہ ہے دنیا میں. وہ ڈاکٹر فرنینڈس تھے, بڑے ان کے ایکسپرٹ تھے سری لنکا کے. تو اس رات مجھے نیند نہیں آئی. انہوں نے مجھے علیحدگی میں کہا کہ خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں 25,000 اموات ہو سکتی ہیں. تو اس رات مجھے نیند نہیں آئی. میرا سوچا کہ میں چھوڑ جاؤں. میں نے کہا نہیں, اللہ فجر کی نماز ادا کی, اللہ سے دعا کی اور اس سے گڑ گڑا کے دعا کی کہ یا اللہ ہمت دے ہمیں. اللہ نے پھر ہمیں ہمت دی. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم کریا گئے, ہر جگہ پہنچے, ہم نے سپرے بھی کیے, ہم نے اسکولوں میں ہم نے وہاں پر لیکچرز بھی دیے, ہم نے پانی جو کھڑا ہوتا تھا اس کا اخراج بھی کیا, ہم نے مچھر کہیں پیدا نہیں ہونے دیا. اور پھر ایپٹیمولوجسٹ تھے جو ایکسپرٹس تھے ان کو ہم نے ہر جگہ بھجوایا, ڈاکٹرز کو ٹرین کروایا. ہم نے 100 ڈاکٹرز, نرسز اور ایکسپرٹس کو باہر بھجوایا وہاں پر ادھر نہیں سری لنکا نہیں, دوسرے ملک میں بھجوایا. وہاں پر ہم نے ان کو ٹریننگ دلوائی ہم نے, اور ان کو اپنا کروڑوں روپے کا خرچ آیا. پھر واپس آئے 90 روپے جو اپنا ٹیسٹ تھا اس کا ڈینگی کا, 90 روپے اس کو پابند کیا. اور جو چاہے وہ فلاں لیبارٹری تھی, چاہے وہ کسی خان کی لیبارٹری تھی یا کسی اور کی لیبارٹری تھی, ہم نے کوئی تمیز نہیں کی. 90 روپے سے کوئی زیادہ چارج کرتا تھا ان کو ہم تھانے میں بھجواتے تھے. اور سڑکوں کے اوپر ہم نے ان کی لیبس کی باقاعدہ سیٹلائٹ لیبس لگوائیں. ہسپتالوں میں ہم نے فری علاج ہم نے ڈینگی کا کیا. اور میں جب ہسپتالوں میں جاتا تھا تو ایک سیلاب ہوتا تھا, یقین کریں, اور عوام کا ایک اپنا, اور مجھے خود خوف آتا تھا کہ یہ بیچارے ہزاروں لوگ جو ہیں یہ بیچارے پریشانی کے حال میں ہیں. کسی کی والدہ, کسی کے والد, کسی کی بہن کو بخار ہے, بیمار ہیں. تو وہ مجھے دیکھ کر تو کیا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کو یہ اطمینان تھا کہ حکومت دن رات ان کی خدمت میں. صبح 6 بجے صبح ہم الحمدللہ اپنا اکٹھے ہوتے تھے, پوری حکومت, اور یکجاں دو کالے, بالکل ایک مٹھی میں سیاستدان بیٹھے ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں, آئی جی بیٹھے ہیں, سیکرٹریز بیٹھے ہیں, اور محکمے کے جو ایکسپرٹس وہ بیٹھے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, نرسز. وہ ایک عجیب وہ منظر تھا اور وہ ایک کیمپین بن گئی. تو بینکاک ہم نے بھجوایا تھا ان کو, 100 بندوں کو بینکاک بھجوایا تھا, اور وہاں پر ان کو جا کے ان کی ٹریننگ کروائی. اور اس کے بعد ہم نے ایک کتابچہ بنایا باقاعدہ, اور پھر ڈینگی بریگیڈس ہم نے, اور موسم کے بہت پہلے جنوری فروری میں بلکہ دسمبر میں خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق دونوں منسٹرز اور سارے ہم میٹنگ لیتے تھے. اور پھر جنوری اپنا دسمبر میں ہم سٹارٹ کر دیتے تھے, ریویوز کرتے تھے کہ بھئی کیا کیا کرنا ہے. سپریز کا باقاعدہ انتظام کراتے تھے, مشینوں کو ٹھیک کراتے تھے تاکہ کوئی خراب نہ ہو. تو ایک درد تھا, ایک چیلنج تھا. یہ بتائیے گا تو یہاں پر ابھی بھی ارکان اسمبلی کی اکثریت آپ کی, ان کو ہی ہدایات جاری کر دیں کہ لوگوں کو بالکل دیکھیں, بالکل, لیکن جو اختیارات ان کے پاس تو نہیں ہیں. حکومت کے پاس ایک پروٹوکول پڑا جو ہم نے بنایا ہوا تھا, کتاب, مکمل کتاب A to Z, ان میں ہر چیز لکھی ہے. اور اگر ارکان اسمبلی جو آپ کہتے ہیں لاہور میں ہیں, ہمیں اگر وہ اختیار اگر ہوتا تو میں دیکھتا کہ آج اس طرح کے حالات ہوتے, نہیں بھائی, سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجال تھی کہ کوئی سستی یا تصال سے کام لیتا, ممکن نہیں تھا. فیصل آباد میں اگر بڑا جلسہ کیا, اپنے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا, لیکن فیصل آباد کے اسٹیج کے اوپر پاک فوج کا جو حساس ادارہ ہے اس کے سربراہ کو ہٹانے کے لیے نعرے بھی لگاتے رہے. کیا یہ مسلم لیگ نواز کی بھی پالیسی ہے حساس ادارے کو سربراہ کو ہٹانے کے لیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے ہمارا ایک مرتبہ پھر بدقسمتی سے ایک نئی سرد جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, برادر ملک ہے. پوری قوم کی دعا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو, خوشحالی قائم ہو. جو حکومت آئی ہے وہ اقدامات کرے, اور خوشحالی اگر وہاں ہوگی, امن قائم ہوگا, تو اس کا سارا فائدہ پاکستان کو, پورے خطے کو ہوگا. تو یہ ایک بات طے ہے کہ اس مرتبہ مسلم لیگ نون سمیت میں سمجھتا پوری قوم جو ہے
وہ پاکستان کو کسی بین الاقوامی سازش کا اب حصہ نہیں بننے دے گی، اور پوری قوم یکسو ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے دفاع کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا جو انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے، اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو فیصلہ آباد میں جس کی آپ نے بات کی ہے، وہ جو نعروں کی بات کی آپ نے، وہ نعرے جس نے لگائے اس کا ہماری پارٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ہماری پارٹی کا کارکن ہے، نہ وہ ہماری پارٹی کا عہدیدار ہے۔ یہ میں بلا خوف تردید یہ آج بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ اس بات کو میرے خیال میں اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ نہ وہ ہماری پارٹی کا وہ شخص کارکن ہے، نہ وہ عہدیدار ہے۔ اب یہ بات جو آپ نے جو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے امن کے لیے ایک مضبوط فوج، ایک پروفیشنل فوج، پیشہ ورانہ فوج ایک لازم و ملزوم ہے، جزو لا ینفک ہے کہ ایک کسی بھی ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، پاکستان کی دفاع اور اس کے امن سلامتی کے لیے ہماری ایک مضبوط فوج، ایک پروفیشنل فوج ایک بنیادی بات ہے۔ لہٰذا ادارے کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہونا یہ اس کو ادارے کی روٹین کے کام ہے، اس میں ہمیں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے، نہ ہونی چاہیے، نہ کبھی ہوئی۔ البتہ میں بات ان کے مکمل، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کے جو اداروں کے سربراہ جو ہیں، جو بھی ادارے ہیں افواج پاکستان کے سربراہوں کے خلاف عوامی جلسوں میں نعرے لگانا نہ صرف قومی مفاد کے خلاف ہے، بلکہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں اگلا وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہوگا یا مریم نواز ہوگی؟ دیکھیے، یہ آپ کو کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملے گا جس سے کہ آپ اس بات سے محظوظ ہوں یا دل پشوری ہو سکے آپ کا، یہ آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ ملک صاحب کا انتقال ہوا، اس کے حوالے سے آپ کے دوست صاحب کے بھائی پرویز ملک صاحب کا آپ قاعدے اسمبلی کے اندر، لیکن حکومت تمام معاملات کو آرڈیننس کے ذریعے چلا رہی ہے، تو آپ سمجھتے پھر پارلیمنٹ کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے؟ پارلیمنٹ ہی ہے جو کہ آئین کی حکمرانی کی ضمانت ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہے جہاں پر تمام موضوع زیر بحث لائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ ہے جہاں پر خارجی اور داخلی معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ ہے جہاں پر مہنگائی، بے روزگاری کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہے جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے۔ 3.25 سال ہو گئے اس حکومت نے پارلیمنٹ کو لاک کہہ لیں یا لاک ڈاؤن کہہ لیں، انوکھی لاک، انہوں نے اس کو لاک کر رکھا ہے پارلیمنٹ کو، اور ہر چیز اپنا صدارتی آرڈننس سے چلائی جا رہی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ شومی قسمت ہے اس قوم کی کہ ایک ایسا سلیکٹڈ وزیر اعظم آیا جس نے جمہوریت سے لے کر اپنا پریس کی فریڈم اور آزادی جو ہے عوام کی، اس کے حوالے سے ہر چیز کے اوپر قدغن لگا دی اور اس کے اوپر تالے لگا دیے، اور ملک کی معیشت کو نڈھال کر دیا، پاکستان کی معیشت کو برباد کر دیا۔ آج دیکھیے ڈالر جو ہے 175 روپے کی اپنا اڑان پہ ہے، اور ابھی تک اس کے جو ہیں پروں کو کلپ نہیں کیا جا سکا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی حالت رہی اور یہ امپورٹڈ انفلیشن جو ہے اس نے اگر اسی طرح تباہی مچا رکھی، تو پھر ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو پھر خدا نہ خواستہ اس تباہی سے ہم پاکستان کو نہیں بچا سکیں گے۔ آج انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ہیلدی گراؤنڈ ہے، دونوں ممالک جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور اپنے جوہر دکھائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ عمران احمد نیازی کی تمام تر یو ٹرنز کے باوجود بھی کرکٹ بورڈ میں اور دوسرے جو حرکات انہوں نے کی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج اللہ تعالیٰ جیت پاکستان کو دے گا، پاکستان کرکٹ ٹیم کو دے گا، اور رات کو میرے خیال میں ہم مٹھائی کھائیں گے۔ کھلاڑی کون سا ہے؟